اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے، اور یہ پاکستانی قوم پوری مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے کامیابی کے ساتھ پوری دنیا میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا ہے، اور دنیا بھر سے اس سلسلے میں پیغامات آ رہے ہیں، برٹش پارلیمنٹرین سے اور دوسرے جو عام لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے ہندوستان پر زور دے رہے ہیں کہ کشمیریوں پر مظالم بند کریں اور اب اس مسئلے کو حل کریں۔ یہ بڑی خوش آئند خبر ہے، اور اللہ کرے انشاءاللہ وہ وقت جلدی آئے گا کہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہو جائے گا، اور اسے حل ہونا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی کوئی نہیں۔ میں نے ایک شعر لکھا تھا کافی عرصہ پہلے، میں آج وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ رشید آزادی کشمیر مترادف لانا جوئے شیر کا، رشید آزادی کشمیر مترادف لانا جوئے شیر کا، عصائے موسیٰ بدست آور ہوا کرنے کو سحر سامری۔ رشید آزادی کشمیر مترادف لانا جوئے شیر کا، عصائے موسیٰ بدست آور ہوا کرنے کو سحر سامری۔ عصائے موسیٰ بدست آور ہوا کرنے کو سحر سامری۔ تو یہ بہت ضروری ہے، جب تک طاقت نہ ہو پیچھے کوئی بات سنتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ تم اپنے طاقت کو جہاں تک تمہارے بس میں ہو اس کو تیار رکھو۔ اس سے یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن خوف کھائے گا، اور وہ لوگ بھی خوف کھائیں گے جو تمہارے دشمن ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں، جن کو تم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ کہا کہ عصائے موسیٰ بدست آور ہوا کرنے کو سحر سامری۔ پیچھے طاقت ہوگی تو آپ کی بات میں وزن ہوگا، اور پھر آپ کی بات سنی جائے گی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ انڈونیشیا کے مشرقی تیمور کو کس قدر جلدار کر دیا گیا، اور اسی طرح سوڈان کا ساؤتھ سوڈان کتنا جلدی حل کر لیا گیا، کیونکہ پیچھے طاقت تھی، اور جب طاقت کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کی بات فوراً مانی جاتی ہے۔ جس کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہوتی، آپ دیکھ لیں کہ نہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی کوئی بات مانی جا رہی ہے، نہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی کوئی بات مانی جا رہی ہے، نہ OIC کی کوئی بات مانی جا رہی ہے، نہ کسی ایک الگ ملک کی کوئی بات مانی جا رہی ہے، نہ دنیا بھر کے جو زندہ ضمیر لوگ ہیں ان کی کوئی بات مانی جا رہی ہے، کیونکہ پیچھے طاقت نہیں ہے۔ طاقت ہوتی تو پتہ ہوتا کہ ہاں وی آر فورس ٹو ریکن ود، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ لیکن جب تک وہ فورس کریٹ نہیں ہوتی، وہ طاقت پیدا نہیں ہوتی۔ 48 سے یہ مسئلہ کشمیر اور فلسطین جو ہے UN کی قراردادوں میں ہے، لیکن ان پر عمل نہیں ہو رہا۔ اس کے لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ضرور یہ چیز پیدا کریں، عصائے موسیٰ بدست آور، ہاتھ میں عصائے موسیٰ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں اگلے کو بھی پتہ ہوگا کہ ابھی آنے والی ہے، ہمارے ساتھ پہ لگیں گی ہمیں، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا۔ دوسری بات اس طرح میں موجودہ حالات میں آپ کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں، وہ موجودہ انتخابات ہیں۔ اس وقت بہت پیسہ چلتا ہے، میں خود بھی انتخابات میں رہا ہوں، اور ہمیں پتہ ہے کہ لوگ مانگتے ہیں کتنے پیسے دیں تو ہم آپ کو ووٹ دے دیں، اتنے پیسے دیں تو ہم آپ کو ووٹ دیں، اور ایسے لوگ لے کر پھرتے ہیں، بانٹتے ہیں پیسے، اور لوگ بک جاتے ہیں چند ہزار روپوں کی خاطر، کوئی چند لاکھوں کی خاطر بکے گا۔ وہ جماعت اسلامی کے ایک سینیٹر ہیں، ان کا اگلے دن میں نے انٹرویو سنا ہے، ان کو 17 کروڑ روپیہ آفر کیا گیا کہ وہ ووٹ ان کی مرضی کے مطابق دے دیں، لیکن انہوں نے ٹھوکر مار دی، اور ان سے جب انہوں نے کہا کہ آپ کو افسوس نہیں ہوا کہ 17 کروڑ آپ کے ہاتھ سے چلا گیا، انہوں نے کہا 17 ارب ہی دیتے تو ہم اس کو ٹھوکر مار دیتے، کیوں کہ ہمیں جو ہماری جماعت کہے گی ہم اس کے مطابق چلیں گے، ہم ایسے پیسے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایسے باکردار لوگ ہیں
جب لوگ اس قسم کے آگے آئیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک کس طرح ترقی کرتا ہے. لیکن اگر آپ کو فرض کریں کوئی دے بھی دیتا ہے اور آپ پھنس بھی جاتے ہیں تو آپ یاد رکھیں الراشیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشیو والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے، آگ میں جائیں گے. تو اس سے بچنے کے لیے آپ کے لیے بہتر یہی ہے، اگر آپ نے لے بھی لیا ہے تو آپ اس کے مطابق ووٹ نہ دیں، ووٹ اپنی مرضی اور اپنے ضمیر کے مطابق دیں. ان لوگوں کو مت دیں جو آپ کو پیسے دے رہے ہیں، وہ تو جہنم میں جاتے ہیں تو جائیں، آپ تو اپنے آپ کو جہنم اور آگ میں جانے سے بچائیں. ہر فرد کا یہ فرض ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو. وہ میں نے ایک پارٹی کا منشور پڑھا ہے، انہوں نے کہا کہ جو رشوت لیتے ہیں ان کی سزا موت ہونی چاہیے. مگر میں تو کہتا ہوں کہ صرف موت ہی نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے جتنی جائیداد بنائی ہوتی ہے وہ سب ضبط کر لی جانی چاہیے، سوائے اس کے کہ جو ایک آدھ کوٹا ان کے پاس پہلے سے چھوٹا موٹا مکان ہوگا وہ ان کی اولاد کے لیے رہنے دی جائے، باقی سب ضبط کر لیا جائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ ہم کب تک اس طرح ادھم مچائے رکھیں گے. اربوں خربوں کے حساب سے لی جاتی ہے رشوت. فار لانگ اگو آئی نو دس پرابلم. سنباسی سے میں جانتا ہوں کہ لوگ کتنی رشوت اربوں میں لیتے ہیں، اربوں کے حساب سے مجھے خود لوگوں نے بتایا. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام سود کے سخت خلاف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے سود نہ چھوڑا تو پھر اللہ اس کے رسول کے ساتھ تم جنگ کے لیے تیار ہو. ہم مسلسل سود پہ قرض لے رہے ہیں، IMF سے یا ورلڈ بینک سے، یا سود پہ سود قرضہ لے رہے ہیں، اور وہ پھر قرضہ ادا کرنے کے لیے پھر ہمیں مزید سود پہ قرضہ لینا پڑتا ہے. تو پھر اللہ اور رسول کے ساتھ ہم جنگ کر کے کس طرح جیت سکتے ہیں؟ پھر تو ہماری جو حالت ہو رہی ہے وہ ہونی ہے. اس لیے میں اس پوائنٹ پر بھی آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس کو ختم کریں اور ایسی جماعت کو لائیں جو کہتی ہیں کہ ہم اسلام کے مطابق اسلامی نظام لائیں گے اور IMF سے جان چھڑائیں گے، سود سے جان چھڑائیں گے، جتنے سودی کاروبار اور ربا فری اکانومی کریں گے. اور اسلام تو یہی ہے، اسلام اسی کا نام ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کی جائے، آپ کو اور نہ پھنسا دیا جائے. میں نے آج ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا اور وہ بتا رہے تھے کہ جتنے ممالک کی آج تک IMF نے مدد کی ہے ان میں سے کوئی بھی کسی کی بھی اقتصادی حالت درست نہیں ہوئی. درست ہو کیسے سکتی ہے کہ وہ سود پہ سود چڑھتا جائے گا، اور وہ کس طرح نکل سکیں گے؟ پھر روز یہ اس کی قیمت بڑھا دو، اس کی قیمت بڑھا دو، اس کی قیمت، روز قیمت بڑھتی رہے گی اور غریب عوام جو ہے وہ پستے رہیں گے. لیکن انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ غریب عوام پستے ہیں تو پستے رہیں، مزید غریب ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں. ان کے پاس کھانے کو لیے تو دو وقت کی روٹی نہیں ہے تو نہ صحیح، ان کو نہیں فرق پڑتا. انہوں نے اپنا پیسہ اکٹھا کرنا ہے اور دنیا بھر سے پیسہ کھینچنا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر اسلامی نظام لایا جائے تو وہ ایک بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ نظام ہے. اس میں 2.5% زکوٰۃ ہے، پھر عشر اور خمس ہیں، پھر صدقات ہیں. تو پہلے آپ زکوٰۃ کو لیں کہ اگر آپ کے پاس سال میں آپ نے 1 لاکھ روپے جمع کر کے رکھا ہے، سال کے بعد آپ کو 2,500 روپے اس میں سے غریب کی طرف لوٹانا ہوگا، زکوٰۃ میں دینا ہوگا. اور اگر آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہے تو 2.5 لاکھ روپے آپ کو دینا ہوگا. اور اگر 1 ارب ہے تو آپ کو 2.5 ارب روپیہ دینا ہوگا. اگر کسی کے پاس 1 کھرب روپیہ ہے تو اس کو 2.5 کھرب روپیہ زکوٰۃ میں دینا ہوگا. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں یہ نظام آیا تو لوگ زکوٰۃ دینے والے پھرتے تھے زکوٰۃ دینے کے لیے، لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ہی رہا تھا. اس لیے کہ زکوٰۃ ایک اسلامی سسٹم ہی ایسا ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے. اور سود جو ہے سوشلسٹ یا دوسرا کیپٹلسٹ نظام جو ہے غریب کی کا خون پی جاتے ہیں اور اوپر ہی اوپر امیر زیادہ امیر تر ہوتا جاتا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے. اس کے علاوہ اسلام جو ہے قتل کی ممانعت کرتا ہے. اگر قتل کریں گے تو آپ کو اس کی سزا جہنم میں جانا پڑے گا، ہمیشہ آگ میں جلنا پڑے گا. تو آپ کیوں ان چند دنوں میں 2 دن کے بعد تو انتخاب ہوتے جائیں گے. لیکن اگر آپ نے کسی کو قتل کر دیا، آپ نے گھر سے اپنی منع کیے ہوئے گورنمنٹ نے کہ کوئی فائرنگ نہیں ہونی، کچھ نہیں کرنا، اور اگر آپ کرتے ہیں، دوسروں کی پوسٹر اتارتے ہیں بلا وجہ، یعنی ایک شروع کر دیتے ہیں جھگڑا اور اس میں پستول وغیرہ آپ چلا دیتے ہیں، فائر کر دیتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے،
تو آپ تو وہ بھگتے رہیں گے. انتخابات تو 2 دن کے بعد ختم ہو جائیں گے. آپ جو ہے وہ آپ کا تو کیس ہو سکتا ہے 10 سال نہ ختم ہو, اور 10 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے آپ کو پھانسی ہو جائے. اور اگر یہاں بچ بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آگ میں ڈالیں گے. وہاں ہمیشہ کے لیے جو جلنا ہے تو کوئی 30 لاکھ یا 50 لاکھ یا 50 کروڑ یا 50 ارب کی خاطر کیا کوئی ایسا عقل مند آدمی ہو سکتا ہے کہ جو 50 ارب روپیہ لے کر کہے کہ یہ مجھے دے دو اور میں ہمیشہ مجھے آگ میں ڈال دو؟ وہ پیسہ اس کے کس کام کا ہے؟ اس لیے آپ پیسے کے پیچھے نہ پڑیں. آپ اعلیٰ اخلاق اپنے اندر پیدا کریں, اخلاقی اقدار پیدا کریں جو مسلمان کے شایان شان. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. اس طرح کا کردار پیدا کریں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مذاق اور برے القاب سے بھی منع فرماتے ہیں کہ کوئی مرد ہو یا عورت وہ کسی دوسرے مرد یا عورت کسی دوسرے عورت کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ بہتر ہو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اسی طرح برے القاب سے بھی کسی کو نہ یاد کیا جائے, نہ کسی کے ایسے نام رکھے جائیں, بلکہ جو ایسا کرے گا وہی پھر ظالم ہوگا. اسی کو اللہ تعالیٰ اس سے پسند نہیں کرتے اور اس کے لیے سزا ہے. اس دنیا میں مل جاتی ہے بعض اوقات آدمی دوسرے کو حقیر سمجھتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پٹکے مار دیتا ہے کہ سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت کینڈیڈیٹ ہیں اور جو لوگ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں وہ سارے کے سارے قابل عزت لوگ ہیں. کہ آپ کا کینڈیڈیٹ عزت والا ہے اور دوسرے جو اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں وہ عزت والے نہیں ہیں. سب کے سب عزت والے ہیں. لہذا ان کی پیمفلیٹ پھاڑ کے ان کو پاؤں تلے نہ روندیں. ہو سکتا ہے کسی کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہو تو پھر اللہ جو ہے نا جب اس کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے تو پھر وہ بڑی سخت ہوتی ہے. بہت اللہ ڈھیل دیتا ہے, ڈھیل دیے رکھتا ہے. بھی کر لیں, یہ کر لیں, سمجھ لیں تو ٹھیک ہے, سمجھ آئے تو سمجھ آئے بہتر ہوگا. لیکن پھر نہیں جب سمجھتا ان بطش ربک لشدید, جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو وہ بہت شدید ہوتی ہے. تو اس وقت سے ڈریں کہ اللہ کی پکڑ نہ آ جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے لا اکراہ فی الدین, دین میں بھی کوئی کراہت نہیں رکھی. کہ دین یعنی نظام زندگی جس طرح کا آپ کا اللہ تعالیٰ نے یعنی گمراہی اور رشد ہدایت کا راستہ واضح کر دیا. اب جس کی مرضی ہے ہدایت کا راستہ اختیار کرے اور جس کی مرضی ہے گمراہی میں پڑا رہے. اسلام زبردستی نہیں کرتا کہ کسی کو مار مار کے آپ دوسرا مذہب چینج کر رہے ہیں. ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کوئی دل سے کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اتنا ظلم ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود مسلمان زیادہ لوگ ہو رہے ہیں. میں یہاں اگر کوٹ کرنا ہے کہ چاہوں تو بے شمار لوگوں کو کوٹ کر سکتا ہوں, جیسے تھامس کارلائل اور لیمرٹائن اور برنارڈ شاہ اور جو ہارٹس, اور جو انہوں نے دی 100 کتاب لکھی ہے. اور اسی طرح ہندوؤں میں بھی اور دوسرے مذاہب میں بھی لوگوں نے محمد کو اتنا یولوجائز کیا ہے کہ ایسا تو آدمی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ وقت نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں. لیکن اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس وقت تو نیٹ پہ ہر چیز مل جاتی ہے.